سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ رب العزت وہ جانتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاحْذَرُوهُ، پس اس سے ڈرتے رہو۔ Why? Because what is in my heart, either I know it or اللہ رب العزت know it۔ اور اللہ کے جاننے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے خود یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے اور میرے دلوں کے اندر کی حالت کو بھی پہچانتا ہے، تو بس مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، اس ذات سے ڈرنا چاہیے جس کا احساس وہ سب سے امپاورڈ فیلنگ انسان کو دیتا ہے۔ اس دنیا میں آپ اس کو کمپیریزن یوں کر سکتے ہو کہ فار ایگزامپل when if somebody writes up کیمرہ لکھا ہوا ہے the camera is watching you، تو صرف یہ the fact that I'm being watched، حالانکہ اس کو تو نہیں پتا میں سوچ کیا رہا ہوں اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں چاہ کیا رہا ہوں، لیکن صرف the feeling of being watched is going to determine my behavior۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیوں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے جو اپنے اعمال پیش کر رہے ہو اس پر ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کی حالت کیا ہے اور وہ اس سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ اور یہ جو سٹیٹ ہے نا، یہ جس کا اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، وہ دیٹ از کہ انسان کا ہر لمحہ زندگی کا ایسے گزرے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میرا رب وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جانتا ہے۔ اس کو آج کا جو ٹاپک تھا وہ دیٹ واز اسپرچول مائنڈفلنس۔ یہ جو مائنڈفلنس ہے نا، بینگ ان دا پریزنٹ، انسان کی تین ہی اگر آپ لینئر ٹائم فریم میں دیکھو تو ایک پاسٹ ہے، ایک پریزنٹ ہے اور ایک فیوچر ہے۔ پاسٹ کا غم وہ بھی پرابلمٹک ہے اور فیوچر کی سامنے رکھتے ہوئے حسرتیں وہ بھی پرابلمٹک ہے۔ تو ایون آپ کو سیکولر سائیکالوجی بھی یہ سکھائے گی کہ ٹرائی ٹو لیو دا مومنٹ۔ اچھا بائی دا وے، اس کے اندر حلال حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، وہ ایک سپریٹ سٹوری ہے، بٹ ان آرڈر ٹو بی پروڈکٹیو یو گاٹ ٹو میک یوز آف دا پریزنٹ ٹائم فریم۔ اچھا یہ پریزنٹ ٹائم فریم چیلنج کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز میں اور آپ جس زمانے میں زندہ ہیں نا، وی آر اوور ایکسپوزڈ ٹو تھنگز اراؤنڈ اس۔ ہمیشہ سے انسان کا ایکسپوئر تو تھا، بٹ جس پیس پہ اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جس لیول آف افیکٹونیس کے ساتھ اب ہے وہ کبھی نہیں تھا۔ فار ایگزامپل آنکھ وہ تو ہمیشہ سے دیکھ رہی ہے، بٹ یہ جو اسکرین ایڈکشن ہے اور جس افیکٹونیس سے اور جس والیوم پہ انفارمیشن یہ تھرو ان کرتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، کیونکہ پہلے انسان کا دیکھنا وہ اس بات تک ممکن تھا جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے، اور اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا میں رات کو آئی تھنک لیٹ نائٹ سم تھنگ وینٹ اکراس مائی فیڈ، جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو بلاج ٹرکوں والا ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ And there's a friend of mine just get through. I knew the person just like as a third person. Never met him, don't even know him. And he's like early 30s. I'm like, یہ کیا زندگی ہے؟ ہاں ایک طرف کہنے کو آپ کا اتنا اٹیک ہے، پورا لاہور آپ کو جانتا ہے اور آپ کہیں سے گزرتے ہو تو پتہ لگتا ہے، بٹ یہ کس قسم کا دھوکہ ہے کہ انسان نہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے مل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، اینڈ یو کین جسٹ کیپ آن ایکسٹینڈنگ دا لسٹ۔ تو اس کا اینڈ ریزلٹ تو یہ نہیں کہ بندہ کہ جیل میں ہے۔ یہ کس قسم کی فریڈم ہے، یہ کس قسم کی انڈیپینڈنس ہے جس کا آؤٹ کم یہ ہے؟ بٹ انفارچونیٹلی سو آئی ایم ناٹ ایون ججنگ دا پرسن، بیکاز اگین فیملی ہسٹری اور کیا جو بھی پالیٹکس چل رہی تھیں جس کی وجہ سے شاید اس کو انہیریٹ کرنا پڑا اور اس کے پاس چوائس بھی نہیں ہے۔ But what happens is کہ میں اور آپ کبھی اپنی مرضی سے
اپنے اوپر ایسی پابندیاں لگاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ جانتے نہیں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اچھا یہ جو اس دنیا کے ساتھ میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور میرے کان کیا سن رہے ہیں اور میری سوچ فکر میں کیا چل رہا ہے, جب ہم اوور انگیج ہوتے ہیں نا تو ہماری پروڈکٹیوٹی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پروڈکٹیوٹی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل 1-2 گھنٹے اگر آپ سیل فون کے ساتھ گزارو, جو بھی کر رہے ہو irrelevant, میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا, بٹ اس 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ یہ ایویلیویٹ کرو کہ میں نے ایسا کیا پروڈکٹیو کام کیا جس کے 2 آؤٹ کم ہو سکتے ہیں, ایک دنیا میں فائدہ اور ایک آخرت میں فائدہ. 2 ہی فائدے ہو سکتے ہیں نا, کسی بھی ایفرٹ کا آؤٹ کم یا دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے یا آخرت میں فائدہ ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کہ ایک مومن کے ایمان کی, اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور لا یعنی کیا ہے؟ جس کا فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے. مومن نہیں یہ کرتا کہ اس کے وقت کا, اس کے ریسورسز کا انگیجڈ آؤٹ کم یہ ہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بے فائدہ چیزیں. تو فار ایگزامپل ہم اگر اپنی اس دنیا میں انگیجمنٹ کو دیکھیں تو ہم اپیرنٹلی بہت کنیکٹڈ ہیں, اپیرنٹلی وی ہیو ایکسس ٹو اے لاٹ, بٹ وہ سب چیزوں کا آؤٹ کم بہت سپرفیشل ہے. فار ایگزامپل ہمیں کہوں گا کہ اتنی زیادہ ریسورسز کا ایکسس ہونے کے باوجود ہمارا جو نالج ہے, چاہے وہ دنیا کا ہے یا وہ دین کا ہے, وہ بہت سپرفیشل ہے. ہم سے وہ پہلے لوگ جن کے پاس وہ 4-5-6 کتابیں تھیں, بس سارے اسی کو پڑھ کر علم حاصل کرتے تھے, تو ان کا زیادہ ڈیپتھ میں علم تھا ایز کمپیئر ٹو کہ ہمارا کیا حال ہے. اس کی میں ایگزامپل, میرے دادا جو تھے, ہی اسٹارٹڈ ہز جاب ان 1940 آئی تھنک 4 یا 45, میٹرک پاس تھے, بٹ ان کا لینگویج پہ عبور وہ آج کے ایم فل پنجاب یونیورسٹی ڈفرینٹ سبجیکٹس کی لائن لگا لو, اور خاص طور پہ اگر ایم فل ایجوکیشن میں ہے یا ایم فل اس کا لینگویجز میں ہے, ایک ریزیومے لکھنا نہیں آتا. سبحان اللہ. تو وہ ایک میٹرک پاس شخص اور یہ 1000 قسم کی ریسورسز ہونے کے باوجود حال کوئی نہیں ہے. تو نالج میں ڈیپتھ نہیں ہے. ایک وقت تھا ڈاکٹر چہرے کی رنگت دیکھ کر بتائے گا کہ یار یہ ڈیفیشنسی چل رہی ہے اس باڈی میں. ہاں وہ نبض پکڑے گا اور وہ کہے گا کہ بلڈ پریشر ہائی ہے. آج کل انفارچونیٹلی میں سے کہتے ہیں نا, ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ وہ 50 لسٹ ٹیسٹوں کی لکھ دیتے ہیں, اور اپنی تشخیص کا حال کیا ہے کہ بس جو ٹیسٹ کا آؤٹ کم ہے وہی آؤٹ کم ہے. بلڈ سیمپل ریپلیس ہو گیا اور کسی اور کا آ گیا ہے تو وہ اس کے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر پائے. ڈاکٹر پریشان نہیں ہونا, لیکن کیا کریں. اینڈ دیٹس ٹرو بائی دا وے اکراس دا بورڈ, کہ نالج کے ساتھ ایک سپرفیشل تعلق ہے, سپرفیشل تعلق ہے. اچھا اسی طرح ریلیشن شپس کا بھی یہی حال ہے. جیسا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نا کہ یار جب لیٹس سے ڈیورس ریٹ بڑھتا جاتا ہے نا, اگر آپ ویسٹ میں دیکھو ڈیورس ریٹ بہت آیا ہے, یہاں پہ بھی وہ کس قسم کا کچے دھاگے کا تعلق تھا کہ وہ پہلے سنیپ پہ ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور یہ جو تھا کہ نہیں یہ والا صحیح نہیں تھا, کوئی اور صحیح تعلق ہوگا, یہ دوست صحیح نہیں تھا, یہ بزنس پارٹنر صحیح نہیں تھا, یہ بیوی ٹھیک نہیں تھی, اب تو بچہ بھی ٹھیک نہیں تھا. کہ یہ کس قسم کا تعلق ہے کہ وہ پہلے سنیپ پہ ٹوٹ جاتا ہے, اتنا کچا تعلق ہے. تو ریلیشن شپس کا حال دیکھ لیں کہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے. جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ اکٹھے چلنے کا کوئی تصور ہی نہیں رہا. اینڈ بائی دا وے ون آف دا ریزنس از دس انڈیویجولسٹک مائنڈ سیٹ از ویل. لگے اپنی مرضی سے, تو اپنی زندگی کے ایکسپیرینس میں بھی ڈیپتھ نہیں رہی, ڈیپتھ نہیں رہی. کوئی بھی کام کرو اور اس کام کا چاہے دنیا کے اعتبار سے چاہے آخرت کے اعتبار سے, انسان کو جب فلفلمنٹ ملتی ہے تو اس فلفلمنٹ میں وہ کنٹینیوشن ہوتی ہے. وہ اس میں جیسا کہتے ہیں نا کہ آپ 2, 2.5, 3 گھنٹے ایک ایفرٹ کرو اور اس کے بعد آپ کا وہ کام اچیو ہو جائے تو آپ کو ڈوپامین بلاسٹ ملے گا, اور اس کی وجہ سے انسان سکون اطمینان سے بیٹھا ہوگا اور اسے بڑا مزہ آئے گا کہ یار ہاں میں نے بہت اچھا کام کیا ہے. آج کل ایون ایکسپیرینس میں بھی ڈیپتھ نہیں ہے, بس وہ ایکسپیرینس آف لائف بھی بہت سپرفیشل ہے. اچھا اگر آپ اس سارے کو, اس لیک آف فلفلمنٹ نالج میں ہو سکتا ہے, ریلیشن شپس میں ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی کے ایکسپیرینس میں ہو سکتا ہے کہ انسان کو اطمینان نہیں ہے, اس کا اللہ رب العزت تو بہت کلیئر
ریزن بتاتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کی یاد سے جڑے بغیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلوب میں اطمینان پیدا نہیں ہوگا. But even before we come to that, اگر آپ اس کو ویسٹرن سیکولر پرسپیکٹو سے دیکھو گے نا, تو وہ کہتے ہیں one thing that is missing is mindfulness, کہ ہمارا دل دماغ سوچ فکر اس کام میں ہے ہی نہیں ایک ہی وقت میں. اچھا بائی دی وے, آج کل یہ اتنی بڑی مت ہے کہ ہم ملٹی ٹاسک کرتے ہیں. کتاب بھی سامنے کھولی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ گوگل بھی کری جا رہی ہیں, ساتھ ساتھ فون پہ بھی رپلائی کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے بھی ٹھک ٹھک بلنکس ہو رہے ہیں, ادھر بھی رپلائی کری جا رہے ہیں. یہی حال اسٹوڈنٹ کا ہے, یہی حال آفیسز کا ہے, الحمدللہ یہی حال ٹیچرز کا ہے. یہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بیان بھی دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا لیپ ٹاپ پہ بھی کام کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں واٹس ایپ پہ بھی رسپونڈ کر رہا ہوں, ممکن ہی نہیں ہے. سو جس ریلیشن شپ میں بھی یہ ڈسٹریکشن آئے گی تو مائنڈفلنس کم ہوتی جائے گی. So even from a secular perspective, what they will recommend is that you have to make sure کہ آپ اپنی زندگی میں distractions کو minimize کرو. پری ٹیکنالوجی ایرا میں تو نہیں جا سکتا کہ جنگل میں نکل جاؤ اور ساری چیزوں سے آمش کی طرح کٹ جاؤ کہ نہ بجلی استعمال کریں گے, نہ ڈیوائسز, نہ گیجٹس, کچھ بھی نہیں. That's not possible. بٹ اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کو enrich کرنے کے لیے you have to make sure that there are moments in your life when you know کہ میں اس وقت کیا کرنا چاہتا ہوں. ہمارا انفارچونیٹلی حال کیا ہے یہاں پہ, یہ شاید میرے ڈاکٹر صاحب میرے سے اگری کریں گے, نیکسٹ بگیسٹ پرابلم ان جو انسان کی باڈی کو افیکٹ کر رہی ہوگی is sleep deficiency. سوتے ہیں پر سوتے نہیں ہیں. میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو وہ لو برڈز دیکھیں, بتی بند کرو نا تو وہ چپ کر کے سو جاتے ہیں. ہاں, اور جیسی بتی آن کرو, اب جس وقت مرضی آن کرو تو وہ ٹان 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کی بتی آن ہو جاتی ہے. تو یہ جو اسکرین ہے نا, یہ بالکل وہ لو برڈز والی بتی آن ہے. ایز سون ایز یو ٹرن آن دا اسکرین, ٹھک, اب دماغ سو نہیں رہا, بیکاز دماغ کو سگنل مل رہا ہے کہ یار یہ جسٹ گو تھرو دس. اور اس کو کبھی ٹرائی کرنا, فار ایگزامپل اگر آپ نے فون سائڈ پہ رکھا ہوا ہے نا اور آپ نے اس کو میوٹ کیا ہوا ہے, لیکن وہ ڈرن ہوا اور آپ کے دماغ کو پتہ لگ گیا, آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ادھر کو کبھی ادھر کو, کبھی تھوڑی دیر بعد چیک ہی کرنا پڑتا ہے کہ یار میں چیک کر لوں گا طاہر ٹنگی ساگ کرنے والے نے کیا کہا ہے. یا فار ایگزامپل کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو میوٹ کیا ہو نا تو وہ ایک لائٹ بلنک کرتی ہے تھوڑی سی, وہ اندھیرے میں نظر بھی زیادہ آ رہی ہوتی ہے. اچھا اگر آپ نے اپنے بیڈ کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ لائٹ بلنک کر رہی ہے نا, انسان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سو سکے, تو کیا ہوا, ہم سو رہے ہیں مگر سو نہیں رہے. تو وہ جو باڈی نے ریوائیو ہونا تھا, باڈی ریوائیو نہیں ہو رہی, اس لیے ہم سو سو کے تھک جاتے ہیں. That's like a problem. So اس سارے کا جو حل اللہ رب العزت دیتے ہیں نا, وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ العمران ہے, تیسری صورت ہے, 102 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ حق تقاتہ. اچھا یہاں پہ تقوی اختیار کرو, بٹ عام طور پہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھو, بی مائنڈفل آف اللہ رب العزت. کتنا؟ حق تقاتہ, جتنا اس کو یاد رکھنے کا حق ہے. اچھا اللہ کو یاد رکھنے کا حق کتنا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اس کو صرف ایبسنس سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ کبھی بھولو ہی نہ. اللہ کو یاد رکھنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کبھی بھولے نہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں you've got to be mindful of your رب, کتنا کہ وہ کسی لمحے تمہیں بھولے نہ. اچھا یار کسی لمحے بھولے نہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں کہوں گا اللہ رب العزت نے انسان کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ اگر اس کی ذہن میں, اس کی مائنڈ میں, اس کی پرسپشن میں کسی چیز کی پرائیورٹی اوپر جاتی جائے نا, تو اس کے اندر یہ کیپیسٹی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں فار ایگزامپل ایک بچہ جو پڑھنے والا ہے, کیونکہ آج کل بچوں کو مثال دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے, جی ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے, گریڈ ہی نہیں لینے, لیکن وہ اس کے دماغ پہ پڑھائی چھائی ہوئی ہے نا, تو جب اس کا فائنل ایگزام ہوتا ہے تو اب وہ کھائے گا لیکن دماغ میں فائنل ایگزام ہے, وہ پیے گا دماغ میں فائنل ایگزام ہے, وہ کوئی گھر میں آ گیا تو اس کو بس دماغ پہ ہے کہ کسی طرح یہ جائیں میں اپنے ایگزام کی تیاری کروں. آل آف اس ایکسپیرینس دیٹ. وہ کوئی بزنس مین ہے, اس کی بزنس ڈیل چل رہی ہے, تو اب وہ کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, بیوی بچوں سے بات بھی کر رہا ہے, پر دماغ پہ چھائی ہوئی ہے کہ یار وہ بزنس ڈیل ہے, وہ بیٹھا اندر ہی پلان بنائی جا رہا ہے. تو that's a proof, and all of us, ہر ایک کی زندگی میں جو چیز پرائیورٹی میں نمبر 1 ہے وہ اس کے دماغ پہ ہر وقت چھائی رہے گی, irrespective of کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور جب وہ چھائی رہے گی
تو اللہ رب العزت اس آیت کے مطابق پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ سے ایک تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ جو پرائیورٹی میں نمبر 1 ہونا چاہیے نا، وہ اللہ ہونا چاہیے. کہ انسان کو ہر وقت، ہر لمحے، اٹھے بیٹھے، ایون سوتے ہوئے یہ استحضار ہو کہ یا حق تقاتی، میرے رب تجھے نہیں بھلا سکتا میں، میرے رب تیرے ساتھ جو کنیکشن ہے یا اللہ وہ نہ کہیں ٹوٹ جائے. اچھا وہ جب کنیکشن قائم ہوتا ہے نا اور انسان اس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کا آؤٹ کم پتہ ہے کیسے نکلتا ہے؟ جس طرح اگر میں انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں تو میں ادھر آتا ہوں نا تو نیچے بیسمنٹ میں سگنلز نہیں آتے تو میں حضرت کے وائی فائی سے کنیکٹڈ ہوں. اچھا اگر وائی فائی کسی دن کام نہ کر رہا ہو تو مجھے امیجیٹلی سمجھ آتی ہے نا کہ ٹیک نہیں لگ رہا. لیک آف کنیکشن از امیجیٹلی فیلٹ بیکاز وی ویلیو دیٹ کنیکشن. ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن، ایک نیٹ ورک کا کنیکشن میری زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے کنیکشن ٹوٹے نا تو مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں اللہ سے ٹوٹا عرصہ گزر گیا پتہ ہی نہیں. If you really value that connection تو جس لمحے ٹوٹے گا نا انسان کو تکلیف ہوگی اور وہ اس کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ میں کسی طرح واپس کنیکٹ کر لوں. اینڈ بائی دا وے اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اندھا کر دیتے ہیں اور ان کو گنگا بہرا کر دیتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، بٹ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرتے فاسقوں کے ساتھ ہیں. تو جب بھی رب کے ساتھ کنیکشن بریک فیل ہو اس کا کنفرم مطلب یہ ہے کہ آئی مووڈ اوے. بیکاز کسی بھی ریلیشن شپ میں دو طرفہ تعلق ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت کبھی کنیکشن نہیں توڑتے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ذات ہے. کنیکشن ہمیشہ میں توڑتا ہوں، اور توڑتا کیسے ہوں کہ میری پرائیورٹی میں کہیں اللہ رب العزت نیچے چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ، کہیں پرائیورٹی میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، تقوی اختیار کرو جتنا اختیار کرنے کا حق ہے. اینڈ دین اللہ تعالیٰ says والا، بیکاز اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے یار اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک آیت میں اگلا پارٹ جوڑ کیا رہے ہیں، وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمانی کی کیفیت میں ہو. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سبمشن کو، کہ انسان کے اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے. ہاؤ ڈو آئی نو کہ میں کنیکٹڈ ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو میں ایک دوسرے کو سارے شاباش دیں گے کہ نہیں یار الحمدللہ میں کنیکٹڈ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں موت اس حال میں نہ آئے کہ الا وانتم مسلمون. فار ایگزامپل، کیا میرا آج کا دن، زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج صبح سے لے کے اس وقت تک یہ جتنے ہم نے 10 12 11 گھنٹے گزارے، کیا میری موت آتی تو میں اس حال میں پایا جاتا؟ اور اگر میں نہیں ہوں اس کا مطلب میں کرائٹیریا فیل کر رہا ہوں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق تقاتی، میں اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہا. اگر میں اپنے آپ کو ایسی حالت میں پاؤں کہ اگر موت آ گئی تو that's not a presentable state. اس کا مطلب ہے اللہ سے جڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو بائی ڈیفینیشن ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہے. جس وقت فرشتہ کال دے ریڈی. اس کی علماء مثال یہ دیتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ٹریول کرنا ہو نا تو مسافر نے تو جس وقت وہ ٹکٹ خرید کر نا ویزا لگوا کر جا کے اپنے آپ کو بورڈنگ پاس دلوا کر پاسپورٹ کنٹرول میں سے گزر کر بالکل آخری وہ کہتے ہیں گیٹ نمبر 25 سے آپ کا ڈپارچر ہوگا تو وہ بیٹھا ویٹ کر رہا ہے بس کہ جیسے ہی کال آئے تو ایوری تھنگ از ریڈی. یہ تو نہیں کہ جیسے کال آئے اوہ بورڈنگ پاس کہاں ہے، ہاں وہ ایک سامان ہی نہیں ابھی بک کرایا. Nobody does that. We are already ready in advance for that travel. That's what Allah Ta'ala says. کہ اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم اسلام کی کیفیت میں ہو. اسلام کی کیفیت کا مطلب ہے you've submitted yourself to Allah رب العزت. تمہارا دن رات ہر ایک لمحہ ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت تجھے پکارے گا، اللہ اپنے پاس بلائے گا تو ریڈی ہے اس کے لیے. That's the criteria. میں اور آپ تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. اینڈ بائی دا وے اپنے آپ کو نا جیسے کہتے ہیں میں غلط شاباش دے کے دھوکے میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. The first thing that we have to realize، وہ کہتے ہیں نا کہ یار سب سے پہلا صحیح سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان تشخیص تو کر لینا کہ میں بیمار ہوں. Then you can talk about کہ یار اس کا حل کیا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں مٹی ڈالو، اتنی بھی مشکل نہیں ہے زندگی. ہاں نہیں ہے مولوی صاحب آپ بڑے ڈاڈے ہیں. اچھا میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میں نے شروع میں کہا تھا نا، یو ول ناٹ ہیو فلفلمنٹ. سب کچھ ہوگا
سکون اور اطمینان نہیں ہوگا زندگی میں. سکون اور اطمینان وہ اللہ سے جڑے بغیر آ نہیں سکتا. اسی لیے جب تم ویسٹرن سیکولر سائنسز پہ جاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ اپنی پروڈکٹیوٹی اپنی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے وہ بھی اسی مائنڈفلنس کی بات کرتے ہیں, بٹ وہاں پہ ان کی جو اویئرنیس ہے وہ سیلف اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں. یو شوڈ بی اویئر آف کہ تم کیا کر رہے ہو, اور آپ اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہو اپنی ذات کے فائدے کے اعتبار سے اور اپنے ذات کی پروڈیوسڈ آؤٹ کم کے اعتبار سے, کہ یو گاٹ ٹو میک شیور کہ آپ پورے فوکسڈ ہیں, جو کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر پوری دل جمی سے کام کر رہے ہوں, سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے کام کر رہے ہوں. لیکن اللہ رب العزت ایگزیکٹلی انسان سے یہی چاہتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں it has to be a spiritually integrated divine connection, کہ میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے. میری مائنڈفلنس وہ ایبسنس آف اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں ہے. جسے میں کہتا ہوں کہ ہم جس مصروف زندگی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, we live a اللہ فری لائف, ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اینڈ بائی دا وے جو جتنا سکسیسفل ہے اتنا اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو لگتا ہے میں کامیاب ہوں, سب چیزیں صحیح تو جا رہی ہیں, بزنس صحیح جا رہا ہے, سیل صحیح جا رہی ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے, ہاں سب پریشان ہیں, جیتنے والے بھی اور ہارنے والے بھی, لیکن میں سکون میں ہوں. ہاں وہ آپ کا سکون اور اطمینان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیٹ کرائٹیریا ہیز ٹو بی اللہ سینٹرک. اچھا جب اللہ سینٹرک ہے نا تو پھر آؤٹ کمس, فار ایگزامپل کوئی بھی کام کرتے ہو تو آبجیکٹو کیا تھا؟ ان کی فاؤنڈیشن اللہ کے بغیر ہے, میری فاؤنڈیشن میں اللہ ہے, تو ان دونوں سے آبجیکٹو فرق ہو جائیں گے. دے وڈ وانٹ کہ اسٹریس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں, دے وڈ بی لوکنگ ایٹ اٹ, وہ کہیں گے ایموشنل بیلنس ہونا چاہیے, جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہے نا اس میں انسان بیلنس زندگی گزارے. تو سیکولر مائنڈفلنس کا آؤٹ کم وہ ہوگا, بٹ اسپرچل مائنڈفلنس از تقویٰ, اسپرچل گروتھ. اس سارے پروسیس کے بعد میں اپنے رب کے قریب جا رہا ہوں کہ دور جا رہا ہوں. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اگر تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر نہیں ہے تو تم خسارے میں ہو. اگر آج اللہ کے قریب نہیں ہو اپنے کل سے تو سمجھو خسارے میں ہو. اچھا اس کا ایکسپیرینس بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے نا جنت میں کہا کہ انسان کو جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی نا تو ان نعمت کا ایکسپیرینس پرپیچوٹی کے ساتھ امپروو کر رہا ہوگا. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ یار ایک شخص ہے اس کو فروٹس بہت پسند ہیں اور میں اس کو سیب دوں تو وہ صبح دوپہر شام حضرت نے سیب کھانا ہے. ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. صبح دوپہر شام سیب, پھر اگلے دن سیب, پھر اگلے دن سیب, تیسرے دن وہ کہے گا یار میں گولی کھا لوں گا, سیب نہیں کھاؤں گا. یہ انسان کی فطرت ہے. ہاں وہ مناٹنی میں سروائیو نہیں کر سکتا, وہ اس کو تبدیلی چاہیے. وہ منو سلوا بھی اتر رہا تھا نا تو بنی اسرائیل نے کہا ہمیں پیاز ٹماٹر ککڑ چاہیے, یا اللہ یہ ہم سے نہیں منو سلوا کھایا جاتا. ہاں جنت کا نہ طعام اتر رہا ہے بٹ ان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل والوں کو کیا مسئلہ تھا, یار ہم بھی ایسے ہی ہیں. If I give you your favorite pizza every single day, صبح دوپہر شام, تو چوتھے دن وہ دوائی بن جائے گی. میں نہیں کھانا, گھاس تو میں نے گھاس کھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ جنت کیسی ہوگی کہ پہلی بائٹ لوگے جو ٹیسٹ آئے گا نیکسٹ بائٹ پہ ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوگا, پہلے سے بہتر ہوگا. پھر اگلی بائٹ پہ ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوگا, کیونکہ دونوں چیزیں انسان کو بہتری بھی چاہیے اور یونیکنیس بھی چاہیے. تو every single bite is going to be a step above the next. عجیب, سبحان اللہ. یہ دنیا میں نہیں آفر ہو رہا, لیکن دنیا میں کیا آفر ہو رہا ہے, اس جنت کے ایکسپیرینس کو ارن کرنے کے لیے جو میری اسپرچل گروتھ ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. تو ہر آنے والا دن وہ مجھے اگر بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہا, ان مائی کانشیسنیس آف اللہ رب العزت, in my connection to Allah Rabbul Izzat, in my self-awareness of Allah Rabbul Izzat, and in my audit of Allah Rabbul Izzat, in my experience, in my thought process, in my a'mal, it's a problem. تو ہمارا آبجیکٹو بالکل فرق ہے, اسی لیے پھر ہماری پریکٹسز بالکل فرق ہو جائیں گی. تو جب آپ اس سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ یوگا کرو. ہاں وہ بدھسٹ پریکٹسز سے, تو فار ایگزامپل سیم ہیرس, وہ حضرت صاحب ہیں ایتھسٹ, لیکن کہتا ہے میں ویری اسپرچول ایتھسٹ. اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. What the hell do you mean by spiritual atheist? وہ کہتے ہیں میں میڈیٹیشن کرتا ہوں. ہاں ڈیپ ڈاؤن اندھیرے کو دور کرنے کے لیے حضرت میڈیٹیشن کرتے ہیں. تو پھر وہ یوگا ہوگا, پھر میڈیٹیشن ہوگا, پھر وہ بریدنگ سنکرنائزیشن ہوگی, اور پھر سینسری ایکسپیرینسز ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. مومن کیا کرتا ہے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے.
جب پریشان ہوتے تھے اللہ اکبر کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. میری میڈیٹیشن نماز کے اندر ہے, میرا ذکر وہ اللہ کا ذکر ہے, میری ایڈہرنس وہ سنت کی ایڈہرنس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فوکس اللہ رب العزت ہے. جو فوکس ہوگا نا تو میری پریکٹسز بدل جائیں گی. وہ بندہ پھر یاد کرے گا بٹ اپنے رب کو یاد کرے گا. اب خود سوچو نا کہ ایکچولی وہ اس دنیا کی انگیجمنٹ سے تنگ آیا ہوا روح ہے جس کو وہ میڈیٹیشن سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ آپ یہ سمجھ لو انسان دلدل میں پھنس رہا ہو اور اس کے پاس کوئی اینکر ہی نہ ہو جس کو پکڑ کے باہر نکلنا ہے. ہاں تو وہ ایتھیسٹ وہ جب اپنی اس دلدل میں پھنس رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو, اس کو مطلب نا انٹاکسیکیشن, شراب پی کے ٹون ہو جو ہے نا, وہ دنیا کی ساری پریشانیاں انٹاکسیکیٹڈ حالت میں یاد نہیں ہیں. تو دیٹ میڈیٹیشن ورکس لائک این انٹاکسیکیشن دین, کہ آپ اس ساری میڈیٹیشن جس میں رب نہیں ہے, وہ سارا اینکر رب پہ ہے ہی نہیں, تو وہ ایکسپیرینس کیونکہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس دنیا کی اس ساری دھوکے بازی سے بچنے کے لیے I have to detach myself. But then you detached but you never connected to anything. کیونکہ you don't believe in. تمہارا دعویٰ یہ کہ ہے کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس کے بعد انسان سوچتا ہے نا کہ میرا دین کتنا پاورفل ہے, اللہ رب العزت مجھے اتنا, اسی لیے اتنا کلیئر عقیدہ کسی اور دین میں ہے ہی نہیں. اسلام سب سے سمپل عقیدہ دیتا ہے, سب سے سمپل کہتے ہے ہی ایک پیریڈ, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے, اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اس سے زیادہ کلیئر اینکر کوئی نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں کنفیوژن ہے تو اپنے رب کو سمجھو, کنفیوژن ساری دور ہو جائے گی. تو ہماری اینکریج فرق ہوئے گی, تو ہماری پریکٹسز فرق ہوں گی اس مائنڈ سے جو اپنے رب سے جڑا نہیں ہے. اسی لیے ان کی ساری پریکٹسز وہ ایکسپیرینس سینٹرک ہیں کہ مجھے یوگا کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے, آئی فیل ہائی. ہاں وہ مجھے وہ ایک میڈیٹیشن کر کے وہ مزہ بڑا آ رہا ہے بیکاز مائی ایکسپیرینس از ویری پازیٹیو, آئی فیل لائٹر, لائک سبحان اللہ. جب انسان کا وزن نا انٹاکسیکیشن میں کم ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ انٹاکسیکیشن سے ڈائٹنگ شروع کر دو, یہ نہیں کہہ رہا میں, ہاں, بٹ یہ کس قسم کی لائٹر فیلنگ ہے جو اللہ سے نہیں جڑی. اسی لیے میرا ایکسپیرینس وہ ذاتی نہیں ہے, میرا اپنی سوچ فکر نہیں ہے, میرا دل کا اپنے رب سے جڑنا کرائٹیریا ہے کہ اللہ میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں, اور میرا سارا ایکسپیرینس قلب سینٹرک ہے. اسی لیے اس قلب پہ اتنا فوکس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے, سارے معاملات صحیح ہیں, اور اگر وہ فساد میں ہے, وہ خراب ہے, تو پھر سارے معاملات بھی خراب ہوں گے. الا وہی القلب, یہ انسان کا وہ اسپرچل ہارٹ ہے جس سے ڈیوائن کنیکشن ہوگا. اللہ عقل میں نہیں آتے, قلب میں آتے ہیں. اللہ کی پہچان قلبی پہچان ہے, عقلی پہچان نہیں ہے. عقل صرف انڈیکیشنز دیتی ہے کہ ہاں کوئی ہے مالک. اللہ رب فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون, افلا یعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے کہ اگر تم عقل کرو گے تو تمہیں پوری کائنات کے چپے چپے پر اپنے رب کے نعمات ملیں گے, کوئی بنانے والا ہے. لیکن اس عقل کے بعد جو کنیکٹ ہوگا وہ دل ہوگا. قلب انسان کا وہ جسے کتنا اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, یہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سے دور میں ہیں. عقل شعور تو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے بٹ دل کنیکٹ نہیں ہو پاتا. اس اندھے پن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. all of this starts off, یعنی کہ spiritual enlightenment, spiritual mindfulness کا جو start ہے وہ نیت کی تصحیح سے ہے کہ یا اللہ میں یہ کری آپ کی خاطر رہا ہوں. چاہے حقوق اللہ ہیں وہ تو ہوں گے اللہ کے لیے, بڑے فرماتے ہیں حقوق العباد بھی. ماں باپ کے ساتھ خیر کیوں کرو, بائی دا وے فطری نہیں ہے, بچوں کے لیے کرنا فطری ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بچوں کی تھوڑی کہا کہ بچوں کا خیال رکھو, بچوں کا خیال رکھو, کیونکہ وہ ماں باپ کے اندر انگرینڈ ہے. اپنے ماں باپ کے لیے کرنا نیچرل نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ ماں باپ سے پیار نہیں کرتے. دیکھو جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, جب ہماری گرومنگ ہو رہی ہے اور ہم گروتھ سٹیج میں ہیں, تو ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ کس وقت ٹرانزیشن ہوگی کہ وہ ویک ہوتے جائیں گے اینڈ ناؤ دے بیکم ڈیپینڈنٹ آن یو, یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی. اس کو لگتا ہے کہ نہیں ان کو میری ضرورت نہیں ہے.
یہ میرے بچوں کو میری ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سامنے اف تک نہ کرو. ہاں وہ جس طرح مرغی اپنے پر پھیلاتی ہے اور اپنے بچوں کو اس کے نیچے کر لیتی ہے نا, حفاظت کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی رحم دلی کے جو یہ پر ہیں ان کے نیچے اپنے ماں باپ کو رکھ لو, ان کا خیال کرو, ان کا احساس کرو. تو اپنے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی نیت سے. یا اللہ میں جو کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی خاطر کرنا چاہتا ہوں. دیکھو فار ایگزامپل حقوق العباد میں, عبادت میں تو اگر غیر اللہ ہے تو وہ تو شرک ہے, اس لیے وہ سمجھنا بھی آسان ہے. لیکن حقوق العباد میں اگر اسپرچول مائنڈفلنس نہیں ہے تو فلفلمنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا, جو توڑے اس سے جوڑو. یہ جڑ سکتا ہے اگر اللہ ایکویژن میں نہ ہو. جو روکے اس کو دو. بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سا انسان ہے؟ وہ ویسٹ بھی آپ کو کہے گا ایسی ٹاکسک ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو کاٹ لو, کیونکہ ذات اپنی مقصود ہے نا, اپنا ایکسپیرینس مقصود ہے. تو بھائی ایسا ٹاکسک ہے چھوڑ دو, باپ ایسا ٹاکسک ہے چھوڑ دو, تمہاری مرضی. رب کہہ رہا نہیں بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت اگر ایکویژن میں ہے نہیں تو جو توڑے اس سے جوڑو گے کیسے؟ جو روکے اسے دو گے کیسے؟ وہ جو ظلم کرے اسے اللہ کے لیے معاف کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک نیت میں اللہ رب العزت نہیں ہے اللہ تیری خاطر کر رہا ہوں. یا اللہ it's not that they deserve it, it's that because I don't deserve جنت یا اللہ and I want that جنت. میں آپ کی خاطر یہ خیر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ نیت, یہ جب تک ہماری نیتوں میں اللہ, by the way it becomes so fulfillment کیوں ملتی ہے؟ because سودا اللہ سے ہے نا. پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن اگر دنیا سے ہوتا تو پھر یہ حدیث پہ عمل ممکن نہیں ہے, پیریڈ. اگر ایکسپیکٹیشن دنیا سے ہے تو جو توڑے اس سے جوڑو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے کرو گے بھائی؟ ممکن ہی تب ہے جب ایکسپیکٹیشن اللہ سے ہے. یا اللہ مجھے جو اس دنیا میں مل رہا ہے نا, اگر انسان ریٹروسپیکٹ میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے والا ہونا تو آپ کو پل پل پر یقین آئے گا کہ سوائے رب کی رحمت کے مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں. یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے. آئی میک سینس, یہ تو اللہ کا کرم ہے. میں سانس لے کے اندر یہ نکال سکتا ہوں, میرے رب کا کرم ہے. میں کتنا قابل ہوں. اور یہ انسان, علی رضی اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کئی دفعہ اللہ توڑتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں سفرنگ کیوں ہے؟ سفرنگ بتاتی ہے کہ ہے مالک, ہے خالق. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ اس کو کہتے ہیں you've got to be present in the moment, and this is something related to, again secular science بھی ایسی کہتی ہے, but again اس کے اندر اللہ کو ایکویژن میں لے کے آنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں نا تو he does not multitask. آج سب سے بڑا انسانیت کا ڈیلیما پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں بٹ ٹائم ہی نہیں ہے. جس سے پوچھو کہتا ہے یار بڑا مصروف زندگی چل رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا مصروف کوئی ہو نہیں سکتا. رحمت للعالمین ہونا آسان ہے, عالمین کا مشن ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ آتا ہے کہ جب آپ سے کوئی گفتگو کرنا شروع کرتا تھا تو فار ایگزامپل if I'm looking here and somebody calls it from here تو میں یوں نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ دیتے تھے. اچھا وہ جو توجہ دے رہے ہیں that shows the attention that اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو دے رہے ہیں, جو اہمیت اس بندے کو دے رہے ہیں. اور آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. میں اکثر بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے بورڈ پہ مارکر رکھا ہوا ہے اینڈ somebody asked Sir Moin, اور میں نے مارکر رکھے کہا ہاں بھائی, تو میں اپنا اس مارکر رکھنے سے انڈیکیشن کیا دے رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ یہ زیادہ اہمیت والا ہے, ہاں تو بول دے جلدی سے جان چھڑا and then I'll come back. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر رہے. اچھا یا تو رسپونڈ نہ کرو, کہو کہ میں پہلے پورا لیکچر کمپلیٹ کروں گا and then I'll take question answers. پر اگر میرے ایٹیٹیوڈ میں something else is being given more importance than what I'm trying to do right now, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی. اسی لیے میں اکثر سوچتا ہوں اور میں اپنی اہلیہ سے پوچھتا ہوں یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کے مغرب تک اپنی تمام کی تمام ازواج کو ٹائم دیتے تھے. بائی دا وے عصر سے مغرب پورا سال از دا شارٹیسٹ ٹائم فریم. ہاں اس سے کم تو کسی دو نمازوں کے بیچ میں وقت ہی نہیں ہے نا, تو آپ ہر روز کسی ایک زوج کے پاس ہیں نائٹ سپینڈ کے لیے, بٹ دین عصر سے مغرب آپ اپنی تمام ازواج کو ٹائم دیتے تھے. الحمدللہ ساری خوش ہیں. ہم ایک کو عصر سے مغرب ٹائم دیں تو لڑکے اٹھتے ہیں مغرب نماز جان چھڑانے کے لیے مسجد جاتے ہیں کہ یار میں بہت نیک ہوں. اچھی بیکاز ہم ہیں پر ہیں نہیں. ہاں بھی بیوی سنا رہی ہے فار ایگزامپل ون آف دا ورسٹ تھنگس دیٹ مین کین ڈو از, ہاں میں سن رہا ہوں
and literally ہم سن رہے ہیں, میں ریپیٹ بھی کر سکتا ہوں, but they don't need that. ہاں, وہ کہتے ہیں اس کو دو, مجھے ٹائم چاہیے. اینڈ بائی دا وے وہ جتنے مسائل بتا رہے ہیں نا, ان مسائل میں کچھ ریئل ہوتے ہیں, کچھ امیجنری ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, عورتوں کو ایک مسئلہ بہت اچھا سمجھ آتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتا, کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے اگلا سوچ کیا رہا ہے. یہ کیسے پتا ہے؟ اور نہ صرف ان کو یہ پتا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کس نیت سے سوچ رہا ہے. ہاں, جس پہ وہ سارا پھر ایک سٹوری بنی ہوتی ہے. وہ سارا مسئلہ آپ کو صرف اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ وہ سارا مسئلہ سن لیں اور ان کو بس پیار کر لیں. حل نہیں چاہ رہے وہ. ہاں, کیونکہ اس کسی کے سوچے ہوئے کے پیچھے نیت کیا ہے, اس کا حل کہاں ہے یار؟ اس کا حل تو ہے ہی نہیں. بٹ ہم وہ نہیں دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی سے مسافہ کرتے تھے, جب ہم مسافہ کرتے ہیں نا تو ایک پوائنٹ آتا ہے, ذرا سی انڈیکیشن دیتے ہو کہ بس ہو گئی بھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک اگلا پیچھے نہیں کر رہا. سبحان اللہ, because he is giving importance. اور یہ اہمیت ہم دے نہیں پاتے انفارچونیٹلی. ہم ایک ہی وقت میں نے شروع میں جو کہا تھا نا کہ انفارچونیٹلی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے we have superficial relationships, superficial work ethics, ہر وقت ہم ایک وقت میں 36 چیزوں سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک کام کرتے تھے, اور یہ ہم ایک وقت میں کیونکہ ایک کام کرنے کے عادی نہیں ہیں تو الحمدللہ حی علی الصلاح سنتے ہیں, کام چھوڑتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, مسجد کی طرف جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں امام کے پیچھے, اللہ اکبر, کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. ہاں, سو بیک ٹو دا سیم ورلڈ. ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا ہے. آپ سوچو کہ ہمارے اور آپ کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ مسافہ اس اہمیت سے کر رہے ہیں, اگر آپ کسی کو ویلکم اس اوپن ہارٹیڈنس سے کر رہے ہیں, تو آپ کی تکبیر تحریمہ کیسی ہوتی ہوگی؟ We cannot even imagine. ہینس ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت نے ہمیں یوگا کرانا ہی نہیں. بابا یوگا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ دن میں 5 دفعہ اللہ سکھاتے ہیں کہ میرے بندے سب سے کٹ اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو. اللہ رب العزت کو ایکسرسائز تھوڑی کرانی تھی کہ آپ رکوع میں جائیں, سجدے میں جائیں, اٹھیں بیٹھیں. تو کیا یہ کوئی ڈنڈ بیٹھ کے ہو رہی ہیں کہ آپ کیونکہ جم نہیں جاتے مومن اور پیٹ نکلے ہوئے ہیں تو چلو جی نماز پڑھ لیں 5 وقت. That's not the purpose. It was a spiritual experience. But that's training you cut off. ہم نہیں کٹ آف کر پاتے. نہ اسباب چھوڑتے ہیں, اور اسباب نہ چھوڑنے کی وجہ سے دل دماغ ہے ہی نہیں اس پہ. تو خود سوچو نا کہ ہم 5 دفعہ ارادہ کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, کر بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں لیتے. تو یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر کام کا مسئلہ ہے. ہر کام کا مسئلہ ہے. And sometimes we just need to slow ourselves down. کیا ہو رہے گا؟ کون سی آگ لگی ہوئی ہے جو ہم نے بجھانی ہے؟ وہ میرے استاد مثال تو عجیب ہے بٹ وہ دیتے ضرور تھے. وہ کہتے جب چمگادڑ چھت سے چپکی ہوتی ہے نا, اس کو لگتا ہے میں نے اٹھائی ہوئی ہے. ہاں, ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمیں لگتا ہے جی ساری قیامت ہم نے روکی ہوئی ہے, اس کے بغیر تو قیامت آ جانی تھی. It's not going to happen that way. تو پہلا کام نیت کی تصحیح. دوسرا کام you've got to be focused on the task at hand. نہیں تو کرو, بند کر دو, بعد میں کرنا. کبھی کچھ نہ کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے. جیسے میرے ابا 2 گھنٹے بیٹھے ہوں گے, ان سے پوچھو کہ ابا کیا کر رہے ہیں, یا کیا کر تو کچھ نہیں رہے, بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں. How is that possible man? کچھ نہیں سوچ رہے. تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, انسان کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے باڈی کو. باڈی کنٹینیوسلی پروڈکشن میں رہے گی تو ظاہری بات ہے کریش کر جائے گی. جس طرح سونا ہے, ہر روز سونا ہے یار 6-8 گھنٹے. اللہ رب العزت نے وہ لازم کیوں انسان کی باڈی کے لیے کیا, اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو 6 سے 8 گھنٹے سونے کا مطلب ہے کہ 60 سال ایوریج زندگی ہے تو 20 سال تو سوتے ہوئے حساب دینا ہے. فجر نہ میں سو جائے بس اس میں. تو کیا ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے بنائے, نیچرل تقاضے ہیں اس کے. تو سم ٹائمز یور برین نیڈ اے ریسٹ. کبھی قلب کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عبادت میں شدت اختیار نہ کرو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ, 3 صحابہ ہیں, انہوں نے آپس میں ارادہ کیا. ایک نے کہا کہ میں ہر وقت ہر روز روزہ رکھوں گا. ایک نے ارادہ کیا میں ساری رات قیام کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگتا ہے نا, تو آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. کا مطلب ہے کبھی نہیں بھی رکھتا, اور میں رات کو قیام کرتا ہوں بٹ میں آرام بھی کرتا ہوں. تو تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے, تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے, تمہاری فیملی کا تم پہ حق ہے. Why? Because he's teaching us that balance. تو یہ کام بہت ضروری ہے. The third thing that's important is
We have to become non-judgmental in our attitude towards others. ہماری آدھی زندگی کے مسئلے پتہ ہے کیا ہیں؟ کہ ہم دوسروں کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا پیپر سالو نہیں کیا. کبھی آج تک کسی پیپر میں ایگزام موڈ میں کسی ایسے بچے کو دیکھا ہے جو اپنا پیپر سامنے رکھ کے دوسرے کا سالو کری جائے؟ اپنا کر کے دوسرے کو کرانا تو یہ تو پھر بھی چاہے حرام ہے بٹ چلو عقل شعور میں سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن آپ اپنا پیپر چھوڑ کے دوسرے کے مسائل کو حل کرتے پھریں. سو ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، فلانے نے کیوں کیا، کیسے کیا، کیا ہوا. Just forget it. Forget it. Be focused on your life. میں ساری دنیا کے مسئلے حل نہیں کر سکتا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام عجیب بات فرماتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے نا، کیونکہ جب اپنی زندگی پہ فوکس کر رہے ہو کہ مطلب ہر چیز صحیح ہو رہی ہوگی، نہیں، تو آپ نے فرمایا مومن ہر حال میں صحیح ہوتا ہے. کیسے؟ تو آپ نے فرمایا amazing in the affair of the believer verily all of his affairs are good and that is not for anybody but the believer. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اگر اس کو خیر پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر آؤٹ کم صحیح آ رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر فرمایا کہ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ اور دیں گے. اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی کلیمٹی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے اس ایکسپیرینس میں we have to be focused about ourselves. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. یہ اصول ہے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم نے بچایا نہیں اور پوری دنیا کی فکر ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا سوچ رہا ہے، فلانا. Why should I be worried about them? And by the way, یہ نہیں کہہ رہا، میں سیلفش ہو کے بات نہیں کر رہا. It's not like کہ آپ کہیں ہمیں دوسروں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، بٹ وہ جو خیال ہم کر رہے ہیں نا وہ ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے. جیسا میں جب اسکولنگ میں اکثر پیرنٹس خاص طور پہ جن کے بچے گریڈ 6, 7, 8 پہ پہنچ جاتے ہیں نا، پیوبرٹی ہٹ کرتے ہیں، تو ان میں سے مائیں جب پوچھتی ہیں نا کہ ہمارے بچے کا مسئلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں آپ، کیونکہ آپ اس کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے. آپ اپنے لینس سے اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اس لینس سے جیے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. کیوں جی؟ اس کی زندگی ہے، وہ جب تک گڑبڑ کرے گا نہیں اس کو کیسے ریئلائز ہوگا کہ گڑبڑ ہے. تو آپ کا کام راہ دکھانا ہے، چلانا نہیں ہے. چلنا اس نے خود ہے. اگر آپ اپنے بچے کی جگہ چلتے بھی رہیں گے نا، میں بائی دا وے جو بچے سن رہے ہیں لائسنس ہے کہ ہاں آپ اپنی مرضی کرو، ہاں ریکارڈنگ کرا کے جا کے ماں باپ کو سناؤ گے، او دیکھیں نا سر نے کہا تھا کہ آپ میرا مسئلہ ہے. That's what I'm saying. میں کہہ رہا ہوں کہ when you don't let your kid grow out of the shell اور پھر وہ سروائیو کر سکے، وہ گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا، تو پھر کسی دن چلنا شروع کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں اپنے بچے کو پروٹیکٹڈ حالت میں رکھوں گا، وہ سیدھا لیٹنے کی حالت سے سیدھا چلنے پہ آ جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. You have to let them come out of the shell. تو ہم نے غلط فکریں اٹھائی ہوئی ہیں، اور یہ چیز نیت کی اصلاح، فوکس کے ساتھ کام کرنا، اور اسی فوکس کا مطلب ہے sometimes you have to detach yourself from others. یہ زندگی کی ہر چیز پر اپلائی ہوگا، کیونکہ اس دین اسلام میں نا انسان کی فطرت کو کیٹر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت جسے میں کہتا ہوں نا ٹوپی ڈرامے پسند نہیں کرتے، سپرفیشیلٹی ان لائف پسند نہیں کرتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیس البر، ہے نا، ہم کہتے ہیں نیکی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ کدھر کرنا ہے، مشرق کرنا ہے کہ مغرب کرنا ہے. اس لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پر اللہ فرما رہے ہیں کہ that's not the mindset that you should have. نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. سب سے پہلے مائنڈ سیٹ، میں جڑا کس سے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ عقیدہ، بلیف سٹرکچر ٹھیک کرتے ہیں. نیکی کیا ہے؟ کہ تمہارا بلیف سسٹم ٹھیک ہو. اچھا، وہ بلیف سسٹم ٹھیک ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. وہ مال جو ان کو ڈیپ ڈاؤن انتہائی پسند ہے، ہاں، جو ان جسے کہتے ہیں نا کہ میری زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میرا مال ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے پیارے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. کس کے لیے؟ تو آگے پوری لسٹ بتا دی، کرو ان کے لیے خرچ. یہ نیکی ہے. اچھا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہے. میرا مال کمایا ہوا، ہاں، قارون نے وہ کتنے % زکوٰۃ تھی؟ جو یہ تو میں نے اپنی عقل سے حاصل کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ تو نے اپنی عقل، شعور، اپنی ایفرٹ کے نام پر جو حاصل کیا نا، وہ دیا تو میں نے تھا، اس کو خرچ کرو. یہ نیکی ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتی. اینڈ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لسٹ بتائی، ہم رینڈم نیکی کر لیں گے، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کریں گے. ہاں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ
اس کو پتہ ہے ریلیشن شپس میں خاص طور پر جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ خیر کرتے ہوئے شیطان ایک دھوکہ ڈالتا ہے کہ تھلے نہیں لگنا. ہاں یہ جو پرابلم ہے نا کہ نہیں جی میں اوپر رہوں, میری اتھارٹی رہے, تو اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں ذوی القربہ, سب سے پہلے ان کا نام جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو, وہ ڈبل اجر ہے. پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل, خرومان. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کیا ہے واقام الصلاۃ وآت الزکات, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, یہ نیکی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو, کوئی بھی کمٹمنٹ. اینڈ بائی دا وے یہ کمٹمنٹ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میرے دنیا میں تعلقات کے ساتھ ہو رہی ہے. جب کسی کو کمٹمنٹ دیا اس کو پورا کرو, ہاں جس کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا اس ریلیشن شپ کو نبھاؤ, یہ نیکی ہے. اب اس کے اندر ہے کوئی سپرفیشیلٹی کہ انسان کہے کہ جی میں کوئی ٹوپی ڈرامہ کر لوں اور جنت آ جائے؟ نہیں, ایسے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ میکس اٹ ویری کلیئر. اینڈ دین یہ آسان ہوگا؟ نہیں. اپنا کمایا ہوا مال خیر کے کاموں میں خرچ کرنا, اپنی ایفرٹ اللہ کے ساتھ لگانا, تو کیونکہ اس میں مشکلات آئیں گی تو پھر فرما رہے ہیں کہ وہ نیکی کیونکہ ہر ایک کے ساتھ لگ رہی ہے کہ نیکی کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, یہ مصیبتیں آنے پر یہ صبر کرتے ہیں. جب کوئی مشکل آ جاتی ہے, اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں ہوتا, اپنی مرضی کے مطابق آؤٹ کم نہیں ہوتا, تو یہ صبر کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے اولئک الذین صدقوا, ہے نا, ہم دعوے جو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. میری عبادت اور میرے معاملات ٹھیک نہ ہوں تو اس کے بغیر میں کون سا اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. That is the kind of mindfulness that Allah Ta'ala wants from me. جب انسان ایسا کرتا ہے نا تو پھر اس کی زندگی کی ہر چیز نیکی بن جاتی ہے. For example, then that is going to help you at work. جب آپ سچائی کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ لگن سے کام کر رہے ہیں, عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ملتے ہیں نا, ہاتھ کھرد رہے ہیں, پوچھے کیوں ہاتھ کھرد رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مزدوری کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, یہ جو کاسب ہے اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے, محنت کر کے کمانے والا ہے, یہ اللہ کا محبوب ہے. تو اگر آپ سچائی کے ساتھ سنسیرٹی کے ساتھ اپنی کام کر رہے ہیں, عبادت ہے. قیامت کے روز وہ سارا کام جو آپ نے سنسیرٹی کے ساتھ کیا تھا, اللہ فرما رہے ہیں یہ نیکی ہے. کیونکہ وہ کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ کدھر کو کیا, نیکی یہ ہے کہ یہ اپنے کام کو ٹھیک کیا. پھر اسی طرح ریلیشن شپس میں, جب انسان کی ریلیشن شپس میں یہ مائنڈفلنس ہے کہ اللہ میں صرف آپ کی خاطر کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہیپینس اسٹڈیز ہیں all of them would rate highest categories میں کس چیز کو, میننگ فل ریلیشن شپس کو, کہ انسان کے خوش اور مطمئن. اینڈ بائی دا وے اسٹڈی کرنے والے سم ٹائمز ایتھیسٹ ہیں اور سیکولر ہیں, وہ اللہ کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میننگ فل ریلیشن شپ زندگی میں ہونا یہ سب سے بڑا کرائٹیریا ہے انسان کے خوش رہنے اور مطمئن رہنے میں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میننگ فل ریلیشن شپس ہیں یہ سیکریفائس کا آؤٹ کم ہے, یہ اپنی رائٹس اور لینے کا آؤٹ کم نہیں ہے. یہ جو مصیبت ہے نا, مائی رائٹس, ہیومن رائٹس کے نام پہ جتنا ہم نے انسانیت کی مت ماری ہے وہ کبھی بھی نہیں ماری. اور یہ جو نا کہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, پہلا سٹیپ, اور اس کا تقاضا کرنا ہے. تو ابھی میں ریسنٹلی ایک ورکشاپ میں نے بڑی مزے کی بات سنی. انہوں نے کہا کہ دیکھو نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن اس آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے پیچھے جو محنت ہے, تو میں اس کا فلپ اگر دنیا کے اعتبار سے جب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو میں کہوں نہیں, میں فرض اونلی کروں گا. تو فرض اونلی نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے, چند لمحے کھڑے ہو, اتنی دیر میں 3 آیت الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, بس یہ 3 آیتیں یاد کر لو اور پھر رکوع میں چلے جاؤ. رکوع میں کچھ بھی نہ کرو, 1 سیکنڈ کا پاز دینا ہے اور پھر کھڑے ہو جاؤ. پھر سجدے میں چلے جاؤ, 1 سیکنڈ کا پاز دو, سجدے سے آ جاؤ, پھر آخری قاعدے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سلام پھیر دو, فرض ادا ہو گیا ہے. حق ہم کہتے ہیں نا حقوق و فرائض, فرض ادا ہو گیا ہے, نماز کی ادائیگی پہ ٹک لگ گیا ہے. بڑا مجھے خود بتاؤ کہ یہ وہ نماز ہے جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی بات نہیں کر رہا, نفل میں اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ
پہ ورم پڑ جاتے تھے. یہ پاؤں پہ ورم پڑنے کو واحد ایکسپیرینس ہمیں حج اور عمرے پہ ہوتا ہے. اتنا چلنا پڑتا ہے اور اتنی ایگزاسشن ہوتی ہے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں. ہمارے کبھی سوجے؟ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے بعد بنتی ہے. تو یہ جو ہمارا حال ہے نا کہ ہم ریلیشن شپس میں بس مجھے بتائیں کہ جی منیمم میں نے کیا کرنا ہے اور اپنے حقوق پورے لینے ہیں. It's not going to work. پھر اسی وجہ سے وہ اسٹریسفل زندگی ہے کیونکہ آؤٹ کم میننگ فل نہیں ہے, آؤٹ کم فلفلمنٹ نہیں ہے. اور پھر اسی وجہ سے بیلنس نہیں ہے. یہ نا ورک اینڈ دین کا بیلنس, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنے رب کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنے کام کو بھی ٹائم دینا ہے. اور ٹائم کیسے دینا ہے کہ حق ادا ہو رہا ہو, اس کے بغیر تو فلفلمنٹ ہوتی نہیں ہے. تو یہ بیلنس کیسے آئے گا؟ کمانا ہے بالکل, لیکن یہ نہیں کہ بس کمانا زندگی کا مقصد ہے. مقصد نہیں ہے کمانا. فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, بٹ فیملی ہی ہے بس زندگی میں بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ بھی پرابلم ہے. سو دین فطرت کیوں ہے اسلام؟ بیکاز ایوری سنگل ریلیشن شپ میں ایسا فطرتی جواب ہوگا کہ اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا, اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. ہر بندے کو اپنی زندگی میں خود دیکھنا ہے کہ یا میرے اللہ میں کدھر امبیلنس میں ہوں. اینڈ بائی دا وے اطمینان اور سکون نہ آنے کی وجہ سے یہ امبیلنس ہوگا. کوئی انسان تسبیح لے کے بیٹھا رہے سارا دن اللہ اللہ کرتا رہے, امبیلنس ہے, سکون نہیں آئے گا. اگین یہ اس کے لیے انٹاکسیکیشن ہو سکتی ہے, جس طرح اور قسم کی انٹاکسیکیشنز ہیں کہ حضرت کہہ رہے ہیں نہیں میں ذکر کے لطف میں بیٹھا ہوں. نہیں, جائز ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جس انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, بہت اویئر انسان ہے, وہ بہت کنسیڈریٹ انسان ہے اپنی سچویشن کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا, نہ ہو جو ان کی طرح جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. کیونکہ اسپرچول مائنڈفلنس میں the connection is with the divine. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور اگر ایسا کرو گے یعنی کہ جنہوں نے ایسا کیا تھا تو ان کے ساتھ اپنے رب نے کیا کیا, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ رب العزت says کہ I made them forget even themselves. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے رب کو بھلایا تھا, میں نے ان کو کیسا بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. اور پھر کیا, اولئک هم الفاسقون, یہی وہ ہیں جو کھلا مجرم ہے, کھلا گناہگار ہے. تو اللہ رب العزت کو ہم نہ بھلائیں تاکہ ہمارا رب ہمیں ہماری حقیقت سے نہ کہیں ہٹا دیں. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے آپ سے جڑنے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری غلط فہمیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جوڑ دیجئے. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا, اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. یا اللہ تیرے قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں, اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, اللہ کی سنت کو سمجھنے والے بن جائیں, اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسے آپ دیکھ کے راضی ہوں گے. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچا لیجئے, اعمال کی گمراہی سے بچا لیجئے, سوچ فکر کی گمراہی سے بچا لیجئے. اے کریم آقا چاہتوں کی گمراہی سے بچا لیجئے, ایسا بنا دیجیے جیسے آپ راضی ہوں گے. اے کریم آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کا آپ سے سوال کیا وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے, جس شر سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پوری کر دیجئے, اور کریم آقا وہ نیک تمنائیں جو حق ہے ہونا یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دیجئے. جس کی زندگی میں جو مشکل ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے. جو جس امتحان سے گزر رہا ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آسانی والا معاملہ, عافیت والا معاملہ فرما دیجئے. ہمیں ہر جسمانی اور روحانی بیماری سے نجات عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.